بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے والے میرے بہنوں اور بھائیوں، آپ کے پاس آنے کا اور آپ کے سامنے اپنا نقطہ نظر رکھنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ میں اپنے لیے ایک ذات راہ، ایک آخرت کے لیے کچھ ایک ایسی چیز جو کہ میرے لیے کچھ جو ہے نا وہ نجات کا باعث بن جائے۔ میں اپنے کچھ چیزیں تھی، کافی عرصے سے میری یہ سوچ تھی کہ میں ایک کسی ایسے پلیٹ فارم کو یوز کروں جہاں پر میں اپنے کچھ سوچ، کچھ اپنے نظریات جو ہے نا وہ پیش کر سکوں۔ تو کافی عرصہ سوچنے کے بعد، چونکہ میں پیشے کے اعتبار سے ایک ٹیچر ہوں، تو میرا ٹیچنگ کا جو ہے وہ ایک کریئر ہے، تو اس میں زیادہ تر بات جو ہے وہ استاد کا اصل مقصد تو جو ہے وہ تبلیغ کرنا ہی ہے، اپنے معاشرے میں جو اس کے طالب علم ہیں ان کے لیے بہتری کی راہ بنانا۔ لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ میں بڑے اسپیکٹرم کے اوپر زیادہ لوگوں سے، زیادہ وسیع تر مفادات کے پیش نظر جو ہے نا لوگوں سے اپنا جو ہے وہ نقطہ نظر شیئر کر سکوں۔ تو جتنا جو ہے نا وہ میری بات آگے تک چلی جائے، میرے لیے جو ہے نا وہ ایک نجات کا ذریعہ بن جائے، اور اس کے لیے اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ بالکل را فارم کے اندر جو ہے نا یہ میں ویڈیوز بنا رہا ہوں، اور مقصد یہی ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ میں ایک چھوٹے اسپیکٹرم کے اوپر چند طالب علموں کے ساتھ ایک مختصر پیمانے کے اوپر جو باتیں میں کرتا ہوں، وہ شاید کوئی ایسا ذریعہ بن جائے کہ بڑے پیمانے پر چلی جائیں۔ تو یہ میں آج ٹاپک میں نے کہا کچھ شروع کرتے ہیں۔ تو ٹاپک جو تھا وہ میرا تخلیق انسانی کا مقصد کیا ہے جی۔ تو تخلیق انسانی کا مقصد، سب سے پہلے تو ظاہری سی بات ہے کہ جب تک ہم اپنے بارے میں پہچان ہی نہیں سکتے اپنے آپ کو، جب تک ہمیں یہی نہیں پتہ کہ جی ایک پورا ایک انڈیویجول جو ہے وہ دنیا کے اندر آ گیا ہے، اور ایک بچپن سے جوانی اور پھر اس کے بعد بڑھاپا، پھر پوری ایک منازل طے کرتے ہوئے جو ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو مقصد کیا ہے؟ کوئی تصور کیا ہے آنے کا؟ صرف ایک انسان کے جسمانی اعمال کے علاوہ اس کا باقی مقصد کیا ہے؟ اس کا جسمانی افعال تو ہو گئے ایک طرف، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو مقصد تو یہ ہے کہ پہلے اپنا مقصد جاننے سے پہلے اپنے خالق کو پہچاننا ضروری ہے۔ جب تک جس نے اس دنیا کو تخلیق کیا ہم اس کو جانیں گے نہیں تو ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو میں نے کچھ چند پوائنٹس ہیں، میں ان کو فردر تھوڑا ڈسکس کر دیتا ہوں، تو اس کے ذریعے جو ہے نا ہم تھوڑا سا جو ہے وہ ایک اوور ویو لے لیتے ہیں کہ تخلیق انسانی کا مقصد۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جو تخلیق انسانی کا مقصد ہے وہ جو ہے اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ اے جن و انس، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام افعال کے لیے، رہنمائی کے لیے انبیاء کرام بھیجتے رہے۔ تو اصل مقصد تو اللہ کی عبادت ہو گیا۔ تو اب اللہ کی عبادت کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ صرف نماز و قرآن، چند احکامات، اور اس کے بعد یہ مقصد پورا ہو گیا؟ کیا یہی صرف اللہ کا مقصد تھا؟ کہ جیسے کہ آج کے آگے وہ کچھ پوائنٹس ہیں میں نے ڈسکس کیے ہوئے ہیں، وہ میں فردر ساتھ ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، ساتھ ساتھ جو ہے نا میں ڈسکس کرتا ہوں۔ تو رب العالمین کی پہچان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اتنا ایک نظام کائنات کا تخلیق کیا ہے، تو صرف اگر اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ لوگ میری عبادت کریں اور نماز قرآن پڑھ لیں، چلیں پچھلی قوموں میں شاید عبادات کا جو ہے وہ ظاہری عمل، ظاہری طور طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہوگا، لیکن کیا صرف یہی ہے اور یہاں پر ہم اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سیٹسفائڈ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہمارا کام ڈن ہو گیا، عبادات کر رہے ہیں جو کہ ہمارے ہاں ایک تقوی کا تصور بنا ہوا ہے؟ تو رب العالمین کی پہچان کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب رب العالمین کہتے ہیں تو آپ کے جسم میں جب انسان اس لفظ کو جو ہے نا ابزورب کرے تو ایک کپ کپی طاری ہوتی کہ رب العالمین ہے، اس کو جاننا، اس کو پہچاننا ہے۔ جب آپ اس کو پہچاننے کی طرف جائیں گے تو آپ کے دل میں خود ہی گداز پیدا ہوگا، خود ہی نرمی آئے گی، اور پھر باقی معاملات آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ خدا اور مخلوق کا رشتہ کیا ہے؟ خدا اور مخلوق کا رشتہ جو ہے نا وہ اصل رشتہ وہ محبت کا ہی ہے۔ آپ امیجن کریں نا، آپ صرف یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اس کی بہترین پروڈکٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی اور پھر اس تخلیق کو مکمل کر کے اس کے فائدے کے لیے اتنی بڑی کمپلیکس جو ہے نا وہ سسٹم ڈیولپ کر دیا۔ آپ کو اللہ کی محبت اس میں نظر آئے گی، آپ کو اللہ کی یہ محبت اس میں اس طرح نظر آئے گی کہ آپ جب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ گلیکسیز،
یہ گہرے سمندر، یہ وسیع و عریض صحرا، پہاڑ، یہ ساری چیزوں کو آپ غور کریں تو یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ تو بے جان چیزیں ہیں، انسان کے لیے ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انسان کے ساتھ رشتہ ہے، اپنی سب سے بہترین مخلوق کو اس نے بہترین چیزیں پرووائڈ کی۔ تو جب یہ چیزیں سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں ہم اب یہاں پر بیٹھ کے میں لکھ رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں، میں چیزیں بیان کر رہا ہوں، آپ سوچتے ہیں، آپ چیزیں بیان کرتے ہیں، ہم لاکھوں سال پہلے کی چیزیں بھی سوچ لیتے ہیں، آنے والے کے بارے کی بھی سوچ لیتے ہیں۔ پہاڑ تو یہ نہیں کر سکتا، طاقتور ہے ہم سے، سمندر، دریا یہ تو نہیں کر سکتے، درخت یہ تو نہیں سوچ سکتے۔ تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ ایک نظر سوچے تو صحیح نا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ کیا ہے ہمارا، اور ہم نے کیا اتنا فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے کہ جو میرا اگلا پوائنٹ ہے کہ کیا صرف عبادات کافی ہیں؟ دیکھیں نا، ہم نے جو تقوی کا تصور بنا لیا ہے جی عبادات کافی ہیں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں زکوٰۃ صدقہ خیرات دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ ظاہر یہ عبادات کی ان اعمال کا، ان افعال کا بھی ذکر ہے اور ان کے بے پناہ فائدے ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ کیا صرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادات کر لی تو ڈن ہو گیا کام؟ کیونکہ اگر ہم جب احادیث کا مطالعہ کریں، جب باقی چیزوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں تو نظر آتا ہے کہ نہیں، صرف معاملہ یہاں پہ آگے ختم نہیں ہوتا کہ عبادات جو ہے نا وہ کافی نہیں ہے، عبادات جو ہے نا وہ ہمارے لیے نجات کا باعث نہیں بنیں گی صرف، کیونکہ اگر صرف اللہ کو عبادت یعنی اپنے آگے اپنے مخلوق کا سجدہ صرف کافی ہوتا تو فرشتوں کی تعداد تو اتنی ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش میں جب ایک فرشتہ جو ہے نا وہ سجدہ کرتا ہے تو 70,000 سال تک اس کی دوبارہ اس جگہ باری نہیں آتی، اتنی اللہ کی وہ مخلوق ہے۔ اللہ کو تو عبادت کا، اللہ کا جو اصل تصور تھا وہ اللہ کے عائد کردہ نظام، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام کو نافذ کرنا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قوانین کو نافذ کرنا، اللہ تعالیٰ کی زندگی کو اپنی انڈیویجول لائف میں، اپنی سوشل لائف میں، اپنی جو ہے وہ اسٹیٹ لیول تک وہ نافذ کرنا، یہ اصل چیز ہے۔ ہمارے ہاں تقوی اور عبادت کا جو تصور ہے وہ کمزور ہے، ہمارے ہاں جو ایک عبادات کا اور تقوی کا تصور بہت کمزور ہے۔ میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں علماء دین سوائے چاند ایک کے چھوڑ کے زیادہ تر لوگ آپ کو تسبیحوں میں، آپ کو ذکر و اذکار میں، اور آپ کو صرف جو ہے نا وہ عبادات کے اس تصور کے اندر جو ہے نا وہ لگا کر آپ کو تسلی دے دیتے ہیں، جبکہ صرف اتنا ہی اگر ہو جاتا تو اللہ کے نبی کو کیا ضرورت تھی کہ وہ ان کے تیار کردہ جو اللہ کے نبی نے وہ جو مشن بھیجے تھے، وہ جو حضرت اسامہ والا کہ ابو بکر صدیق نے کہا کہ میرے نبی جو ہیں وہ کہہ گئے ہیں تو میں تو یہ بھیجوں گا، مطلب کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو جو وہ لشکر تھا وہ بھیجا گیا، کیونکہ مقام مدینہ میں تو نظام قائم ہو چکا تھا، مدینہ کے اندر بڑی اسٹرانگ ریاست تھی، ٹھیک ہو، اللہ کا نظام نافذ کرنا تھا پوری زمین پر، وسیع و عریض زمین کے اوپر، طول و عرض میں، مشرق و مغرب میں، اس لیے جو ہے نا وہ اللہ کے جو تیار کردی جماعت تھی انہوں نے کیا۔ تو تقوی کا یہ ایک ذاتی جو تصور ہے کہ جی میں عبادات کر رہا ہوں، میں تہجد گزار ہوں، ٹھیک ہے، آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، لیکن اگر آپ کے ارد گرد جو ہے نا وہ نظام ہی بالکل خراب ہے، آپ جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، آپ جس گلی محلے میں رہ رہے ہیں، آپ جس خاندان میں رہ رہے ہیں، آپ اپنے بیوی بچوں کو دیکھ لیجئے، بہن بھائیوں کو دیکھ لیجئے، اپنے دوست احباب کو دیکھ لیجئے، کیا آپ کی اپنی ذاتی زندگی پہ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا؟ کیا ماں باپ نے اپنی اولاد کو دیکھا؟ کیا اللہ کا نظام ان کی زندگیوں میں نافذ ہے؟ تو مجھے تو افسوس سے کہنا پڑ رہا کہ نہیں ہے، نہ ہم کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو تصور بن چکا ہوا ہے وہ ایسا تصور ہے کہ جو اگر ہم اس تصور کے نشے میں رہے تو پھر ہم صحیح راہ پر جا ہی نہیں سکیں گے۔ تو اس لیے میرے بہن بھائیو، تبلیغ ضروری ہے۔ تبلیغ جو ہے نا وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ تبلیغ کے ذریعے ہم کم از کم شاید کہ رات کو کسی ٹائم جب کہ آپ کے اوپر گناہوں کی لذت جو ہے نا وہ چھائی ہو، اور جب آپ جو ہے نا آپ کا دل جو ہے نا وہ گناہوں کی طرف مائل ہو، شاید کسی دن کے کسی بھی لمحے میں، اور شاید کسی نے اپنے لیے ایک اپنی نجات کا سوچتے ہوئے چند الفاظ، چند کلمات یا کچھ ویڈیو یا کوئی بھی میڈیم استعمال کرتے ہوئے آپ تک وہ بات پہنچا دی، تو میں تو اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ یہ
ایک انسان کے اوپر جو وہ ایک خمار سوار ہے اس کو توڑنے کے لیے بہت ضروری ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے آبزرو کیا ہوگا کہ آپ ایک برائی کے راستے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, آپ نے پلان کیا ہوتا ہے, اچانک کوئی ایسی چیز, کوئی ایسی پوسٹ, کوئی ایسی ویڈیو آپ کی نظر سے گزرتی ہے تو آپ کا وہ زور ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ ضروری ہے. یہ اگر ضروری نہ ہوتی تو اللہ کے نبی جو ہے نا وہ خود حجۃ الوداع میں یہ کہہ کرنا چاہتے کہ یہ میری باتیں آگے پہنچا دینا, کیونکہ اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ دیکھیں ہمارا کام تو ہے پہنچا دینا, چاہے وہ ایک بندے تک پہنچ گئی آپ اللہ کے آگے سرخرو ہو جائیں گے. تو لا الہ الا اللہ کافی ہے نجات کا ذریعہ. اب یہ میرا جو لاسٹ پوائنٹ ہے, میں اس کے بعد جو ہے نا ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے, تو میری کوشش یہی ہے کہ میرے الفاظ ہوں, یہ جو لائنیں ہیں یہ شاید وہ ایک انٹرفیس کے لیے میں نے ساتھ رکھ لی ہیں, ادروائز تو مجھے جو اصل تسلی ہے وہ میرے الفاظ ہیں, میری آواز ہے, کہ شاید کہ وہ چند لوگوں تک پہنچ جائے تو میری بھی نجات کا ذریعہ بن جائے, آگے آنے والوں کی نجات کا ذریعہ بن جائے, کیونکہ جو بات آگے تک پھیلتی ہے وہ ایک چین کی صورت میں جاتی ہے. تو لا الہ الا اللہ کافی ہے نجات کے لیے. دیکھیں ہمارے ہاں یہ تصور موجود ہے کہ احادیث میں آتا ہے, بالکل کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ بھی کہا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے الٹیمیٹلی جو ہے تو. لیکن آپ تصور کریں آپ کے لیے کہ جہنم اتنی سیدھی بات ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جہنم سے الٹیمیٹلی تو چلے جائیں گے نا. آپ نے امیجن کیا ہے آپ یہاں پر 45 یا 47 ڈگری سیلسیس ہو تو ہماری جو ہے نا وہ 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. آپ امیجن کریں آپ نے یہ کس قدر جو ہے نا یہ دھوکہ دہی کا تصور ہے. انسان اپنے آپ کو جو ہے نا شیطان اسی طرح جو ہے نا وہ انسان کو ڈگمگاتا ہے کہ کوئی نہیں جنت میں تو چلا ہی جائے گا, لا الہ الا اللہ تو نے پڑھا ہوا ہے. تو آپ باقی تصور بھی تو دیکھیں نا, کتنی سخت سزائیں ہیں, آپ کیسے برداشت کر سکتے ہیں. ہم دنیا میں ہمارے یہاں ہماری ایک انگلی کے اوپر کوئی ہلکا سا کوئی آگ لگ جائے یا جلن پیدا ہو تو ساری رات نیند نہیں آتی. تو اس لیے اس تصور کو بدلنا ہوگا ہمیں. تو میں اپنی جو آگے آنے والی جو ویڈیوز ہیں اس کے اندر میں کوشش کروں گا کہ کیسے ہم اپنے نفس کے زور کو توڑ سکتے ہیں, کس طریقے کے ساتھ جو ہے نا ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط بن جاتا ہے. آپ یقین کیجیے کہ بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جس کے اندر انسان جو ہے نا وہ اپنے آپ کو سیدھا کر لیتا ہے, بس اس کا جو ہے نا وہ مائنڈ کا اپنا تصور جو ہے نا واضح ہو جائے تو بہت سے معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ میں اپنی زندگی کے جو پرسنل میرے جو واقعات ہیں اور جو میری زندگی کی ٹرانسفارمیشن ہے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو شاید کہ میری زندگی کے کچھ معاملات ہیں کسی کے لیے جو ہے نا وہ ہدایت کا ذریعہ بن جائیں. اور میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ اگر کسی کو بھی یہ ویڈیو پہنچے تو صرف اس تصور کے ساتھ کہ وہ جیسے کہ وہ ہے نا کہ وہ ایک دنیا کے اندر ایک درخت یا پودا لگا جاؤ تو وہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ آگے اعمال کے جو ہے وہ درجات کی بلندگی کا باعث بنے گا. تو بس یہی سمجھیے, بس آپ آگے پھیلاتے جائیں, میری آواز آگے کی طرف جاتی جائے, بس یہ پوائنٹس وغیرہ یہ ویڈیو جو ہے نا یہ ہماری نجات کا ذریعہ بننی چاہیے. السلام علیکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ بالخیر.